بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم پارہ نمبر 15 کے خلاصہ کے لیے حاضر ہوں۔ اس پارہ کے آغاز میں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم معجزہ معراج کا ذکر کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک نے اپنی عظمتوں کا ذکر فرما کر یہ بیان کیا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک، اور جہاں تک اللہ نے چاہا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی رات کے مختصر ترین حصے میں معراج کروائی، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں مشاہدات بھی کروائے، اپنا دیدار بھی کروایا اور تحائف بھی پیش کیے۔ معراج کی رات جو تحائف نبی پاک علیہ السلام کو دیے گئے، ان میں سے سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی ہیں، ان میں سے نماز بھی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ وعدے تھے کہ جس نے صدق دل سے کلمہ توحید و رسالت پڑھا اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ یہ معراج کا جو واقعہ ہے پارہ نمبر 15 کے آغاز میں اس کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ فرمایا اللہ تمہیں انعام دیتا ہے اور تم اللہ ہی کی نافرمانیاں کرتے ہو، ایک بار نہیں دو مرتبہ تم نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ اللہ تمہیں عزت، آسانی اور برکت دیتا اور تم نافرمانی کرتے ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے دونوں مرتبہ تم پر عذاب نازل کیا۔ پہلی مرتبہ جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے بخت نصر کے ذریعے انہیں تباہ و برباد اور ملیہ میٹ کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو قتل کیا، بچوں عورتوں کو ہزاروں کی تعداد میں اپنا غلام بنا کر وہ بابل کی طرف لے گیا۔ یہ بہت بڑا ان پر قہر ٹوٹا تھا۔ پھر جب اللہ نے ان کو دوبارہ عزت اور مرتبہ دیا، وقار دیا، انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں دوبارہ بدتمیزی اور نافرمانی شروع کر دی، اور اللہ پاک نے تیتوس رومی کے ذریعے انہیں دوبارہ ملیہ میٹ کر دیا، ان پر دوبارہ ایک عذاب نازل کر دیا۔ یعنی مدعا کیا، جب قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ اپنا عذاب بصورت پانی، ہوا یا پھر زلزلے کی صورت میں یا بندوں کے ذریعے، ظالم حکمرانوں کے ذریعے ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی عظمت کی بات ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، صراط مستقیم کے لیے ہے۔ اللہ اپنی محبت کی راہ جب بندوں کو دیتا ہے تو انہیں قرآن فہمی کی نعمت عطا کرتا ہے، اس کا ذکر قرآن بیان کرتا ہے۔ پھر بہت خوبصورت پیغام اس سورت پارہ میں موجود ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی پیغام دے دیا، اور ان دونوں احکامات کو ایک آیت میں یکجا کر کے واضح کر دیا۔ جہاں عبادت الہیہ کی اہمیت ہے وہاں ماں باپ کی عظمت کی بھی اہمیت ہے، ماں باپ کے اکرام کی بھی اہمیت ہے۔ یعنی اللہ کی رضا اگر عبادت میں ہے تو ماں باپ کی خدمت میں بھی اللہ کی رضا مضمر ہے یا پوشیدہ ہے۔ یہ پیغام آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے وہ لوگ جو اولاد کو قتل کرتے تھے صرف اس لیے، اگر لڑکیاں بیٹیاں ہوئی تو کہتے تھے عزت کے حرف آئے گا، اگر بیٹے ہوئے تو کھلائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ لوگوں رزق کی وجہ سے بچوں کو قتل کرتے ہو، حالانکہ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں بھی تو میں رزق دیتا ہوں نا، ہمیں کون رزق دینے والا ہے؟ اللہ۔
تو جو اولاد پیدا ہوگی اس کا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ رزق کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو، اللہ ہی رازق ہے اور اللہ اسی بات کا حکم فرما رہا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے کچھ رویے بیان کیے گئے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اللہ فرما رہا ہے مشرکین کی بڑی عجیب حالت ہے، جب یہ سمندر میں سفر کریں تو اگر ان کی کشتی ڈگمگانے لگے تو اس وقت اللہ یاد کرتے ہیں، جب کشتی جناب ان کی ٹھیک ہو جائے، عذاب وہ کشتی کی ڈگمگانا ختم ہو جائے، وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ ہے کون؟ یعنی ان کی منافقت اور بےمانی ہے، دکھ آ جائے تو اللہ یاد آتا ہے، آسانی آ جائے تو اللہ کی رحمتیں بھول جاتے ہیں۔ یہ مشرکین اور منافقین کے رویہ اور مزاج اس میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد نماز پنجگانہ کا حکم ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز کی پابندی کرو اور نماز کے اوقات کو بیان کر دیا گیا۔ پھر تہجد کا ذکر کیا گیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی تہجد کی نماز کی ادائیگی جو ہے وہ بھی اس پارہ کے اس حصہ میں موجود ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تھا روح کیا چیز ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ فرماتا محبوب آپ ان کو کہہ دو یہ اللہ کا حکم ہے، جب تک اس کا حکم ہے روح جسم کے اندر ہے، جب اس کا حکم آ گیا روح جسم سے باہر اور پھر انسان میت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، میت کی حیثیت اس اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھی۔ 9 کون سی 9 نشانیاں؟ نمبر 1 عصا، ایک ڈنڈا عطا کیا تھا جس کے کئی معجزات تھے۔ نمبر 2 ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے چمکتا تھا وہ ہاتھ۔ اس کے علاوہ آپ کی زبان میں لکنت تھی، اللہ نے اس کو دور کیا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں گئے تو اس کے 2 حصے ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ ٹڈیوں کا عذاب آیا تھا فرعون کی قوم پر، ان لوگوں پر طوفان آ گیا، جوئیں پڑ گئی، مینڈکوں کا عذاب آ گیا، خون کا عذاب آ گیا۔ یہ وہ عذابات تھے جو ان لوگوں پر آئے جنہوں نے نبیوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی اور ان کے پیغامات کو نہ مانا۔ لوگوں یاد رکھنا پہلے انبیاء کی نافرمانی سے اللہ عذاب نازل کرتا تھا، مگر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کا اعلان ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد الرسول اللہ، آپ کی جلوہ گری کی وجہ سے ہم ان پہ عذاب نہیں کریں گے، آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ یہ فیض ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم لاکھ گناہ غلطیاں کرنے کے باوجود بھی نہ قوم کی شکل بدلتی ہے، نہ آسمان سے پتھر آتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی رحمت کا وسیلہ اللہ ہمارے سینکڑوں گناہ معاف فرماتا ہے رسول اللہ کے وسیلے سے۔ پھر اللہ نے اپنے ناموں کے بارے میں بتایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، تو کفار کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، ہمیں کہتا ہے اللہ ایک ہے اور خود 2 نام لے رہے، کبھی یا اللہ کہتا ہے کبھی یا رحمان کہتا ہے، خود 2 کے نام لیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، لوگو اللہ کو اللہ کہو پھر بھی ٹھیک ہے، رحمان کہو پھر بھی ٹھیک ہے، ہر اچھا نام اللہ کے صفاتی ناموں میں شامل ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، احد ہے، صمد ہے، وہ اللہ ہے، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، ان کا ذکر ہوا۔ پھر قرآن کی تلاوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا قرآن نہ اتنا بلند پڑھو نہ اتنا آہستہ پڑھو، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، انہیں اعتدال سے قرآن کی تلاوت کرے، نہ بہت بلند نہ بہت آہستہ، درمیانہ رستہ، یعنی میانہ روی کا یہاں پر پیغام دیا گیا۔ اور پھر اس سورت کے آخر میں اللہ پاک نے اپنی توحید کا ذکر کیا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کفار مشرکین کہتے تھے اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں نہ میرا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، بلکہ سورہ اخلاص میں فرمایا گیا لم یلد ولم یولد،
نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ کسی سے جنا گیا، وہ احد بھی ہے صمد بھی ہے۔ اس پیغام سے یہ سورت مکمل ہو کے آگے سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ سورہ کہف وہی سورت ہے جس میں اللہ پاک نے بہت خوبصورت واقعات کو ذکر کیا، جن میں سے اول واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ اصحاب کہف دقیانوس ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں کچھ مومنین تھے جن کی تعداد 7 8 یا قرآن مختلف بیان کرتا ہے، وہ ایک غار میں چھپ گئے ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے، وہی اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ وہیں پر ان کو نیند آ گئی اور وہ کئی 100 سال تک غار میں لیٹے رہے، سوئے رہے۔ وہ چھپ کے وہیں پر انہوں نے کئی 100 سال نیند کی حالت میں چلے گئے۔ 300 سال کے بعد جا کے جب انہیں جاگ آئی، یعنی یوں سمجھے کہ ان کی روح قبض ہوگی، اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ جب آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا، ایک دوسرے کو پوچھ کے کہنے لگے کتنا سوئے؟ وہ کہہ رہے 1 2 دن۔ تو ایک نے دوسرے کو کہا جاؤ بازار سے جا کے کھانا لے کے آؤ۔ بازار کھانا لے کے وہ جو سکے لے کے گئے تو بازار میں ہوٹل والا یا نان بھائی یا روٹی والا سکہ دیکھ کے کہنے لگا یہ تو سکہ چلتا نہیں، یہ تو پرانا سکہ ہے۔ تو اس نے کہا کہاں سے ہے؟ لگتا ہے تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے۔ وہ بات بادشاہ تک گئی، بادشاہ وہاں غار میں آیا تو پتا چلا کہ 300 سال کے قریب یہ لوگ یہاں تھے۔ یعنی اس وقت ایک عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے، اللہ نے اس کا مشاہدہ کروا دیا۔ اللہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، اور موت کے بعد حیات بھی دیتا ہے۔ وَهُوَ يُحْيِيكُمْ وَيُمِيتُكُمْ، وہ مارتا بھی ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا۔ اور پھر جس وقت وہ جاگے تھے ایمان والے، اس وقت جو بادشاہ تھا وہ نیک تھا اور صالح تھا۔ اس نے ان اصحاب کہف کی یاد میں وہاں پر ایک اچھی جگہ عبادت خانہ مسجد بھی تعمیر کی، ان کے نام بھی ایک تختی پر لکھوا کے وہاں پر انہیں لٹکا دیے۔ یعنی اصحاب کہف کا ذکر اس صورت میں موجود ہے۔ اور پھر ایک بڑا اہم پیغام ہے قرآن حکیم کی اس سورہ کہف میں، ان 2 بندوں کا ذکر ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ۔ 2 بندے کون؟ ایک کو اللہ نے مال دیا لیکن اس نے اللہ کی یاد کو اپنے دل میں رکھا، دوسرے کو اللہ نے مال دیا لیکن اس نے راہ کفر اختیار کیا۔ وہ سمجھتا تھا میرے پاس مال ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جو صاحب مال اور صاحب تقوی تھا وہ اسے سمجھاتا کہ مال دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، مال و دولت کے بعد تکبر نہیں، اللہ کے شکر کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ جو کفر والا تھا وہ نہ مانا اور تباہ ہو گیا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ لوگوں سن لو، مال اور دولت یہ دنیا کا حسن ہے، لیکن حقیقی کامیابی اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر، اللہ کے شکر میں مخفی ہے۔ اور پھر اس پارہ کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ کسی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی بتائیے سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں ہوں۔ آپ کے گمان میں تھا میں نبی ہوں، نبی سے بڑھ کے کوئی علم والا نہیں۔ لیکن اللہ پاک کو یہ جملہ پسند نہ آیا۔ کیوں؟ کہ حکم یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبی کہتا ہے میں زیادہ علم والا ہوں، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ زیادہ علم والا بندہ فلاں جگہ پر دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے ملے گا، حضرت خضر علیہ السلام، وہاں جا کے اس سے ملو اور اس سے علم حق سیکھے، اس سے علم حق حاصل کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ملے، اور 3 واقعات۔ پہلا واقعہ جب دریا کی کشتی چل رہی تھی، کشتی والے نے آپ سے کرایہ نہیں لیا لیکن حضرت خضر نے پھٹا توڑ دیا۔ پھر ایک گاؤں میں گئے، وہاں ایک بچے کی گردن کو مروڑ دیا۔ پھر ایک دوسرے گاؤں میں گئے، وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ گرنے والی دیوار کو سیدھا کیا۔ تینوں پوائنٹ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے پھٹا کیوں توڑا، بچہ کیوں مارا، دیوار بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو اللہ نے مجھے علم عطا کیا، آپ ابھی تک وہاں تک معرفت، وہاں بات کو آپ نے ابھی سمجھا نہیں ہے۔ وضاحت کرتا ہوں،
پھٹا اس لیے توڑا گیا کہ اس کشتی کا جہاں اینڈ ہوگا تو سفر کا وہاں ظالم بادشاہ کشتیاں پکڑ رہا ہے، لیکن جو کشتی خراب ہے ٹوٹی ہے اسے نہیں پکڑتا، میں نے پھٹا توڑ دیا، اب وہ بادشاہ اس کشتی کو نہیں پکڑے گا، یعنی اس نے ہم سے کرایہ نہ لے کے عزت کی، ہم نے اس کی کشتی کو بچانے کا وسیلہ پیدا کر دیا۔ وہ جو بچہ قتل کیا گیا وہ بچے کی پیشانی پہ کفر لکھا ہوا تھا، اگر بڑا ہو جاتا ماں باپ کے لیے وہ مصیبت کا سبب بنتا، اسے ہم نے مار دیا۔ اب اللہ ان ماں باپ کو جو صالح ہیں ان کو ایک بیٹی عطا کرے گا، اور اس بیٹی سے اللہ نبی پیدا کرے گا، اور وہ جو دیوار گرنے والی کو ہم نے سیدھا کیا، اس دیوار کے نیچے اللہ کے ولی کا مال تھا جس کے بچے یتیم اور نابالغ ہیں۔ اللہ کی حکمت و منشا یہ ہے کہ دیوار سیدھی ہو جائے، مال محفوظ ہو جائے، اور جب وہ بچے بلوغت میں پہنچیں گے تو اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اپنے ولی کا جو مال ہے صاحب حق کو اللہ عطا کرے گا۔ یعنی اللہ کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ ہمیں علم ظاہر اور علم باطن عطا کرے اور اپنی راہ حق پر اللہ استقامت عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔